اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری پر پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا. سوشل میڈیا پر پوسٹ کی کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں میں شامل ہوں گی. بچوں کا خیال کھائے جا رہا ہے کہ اس جنگ میں یہ بیچارے پھنس گئے ہیں. فلسطین پر اسرائیلی ظلم و ستم پر پاپ کوئین میڈونا نے اپنی انسٹا سٹوری پر لکھا کہ ان تمام خاندانوں اور خاص طور پر بچوں کو خون میں لت پت دیکھ کر دل دہل رہا ہے. امریکی ماڈل اور ٹی وی پرسنالٹی جی جی حدید بولی کہ فلسطینیوں کی جد و جہد دیکھ کر دل شکستہ ہوں. فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے پر اسرائیلی فوج کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. لاہور کی جامعہ پنجاب میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا گیا. پشاور میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی منعقد کی گئی. آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں بھی شہریوں نے فلسطینیوں کو حمایت میں مظاہرہ کیا. مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور مسلم حکمرانوں سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا. تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کی فلسطینی سفیر احمد جواد امین سے ملاقات. شمن پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کی جانب سے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. رؤوف حسن نے کہا تحریک انصاف ماضی کی طرح مشکل کی گھڑی میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. آزادی کی جد و جہد میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں حسین احمد چودھری سے جانتے ہیں. حسین آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیے، سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت جاری ہے. وکیل سلمان صفدر کے دلائل جو ہے وہ جاری ہیں. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو ایف آئی اے کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی وہ روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جیل ٹرائل کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان کو چالان کی کاپیاں دی گئی، لیکن انہوں نے وصول تو کر لی لیکن اس پر دستخط نہیں کیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کاپیاں وصول نہیں کی ہیں. ہم اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس معاملے کو نمٹایا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ صرف ضمانت کا ہے. ضمانت کا معاملہ علیحدہ ہے اور جو جیل ٹرائل کے متعلق پہلے ہی عدالت فیصلہ محفوظ کر چکی ہے وہ 1-2 دن میں فیصلہ آ جائے گا. جس کے بعد وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل جو ہے وہ وہیں سے شروع کیے جو کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ شروع کیے تھے. اب ان کے دلائل جو ہے وہ جاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دلائل ان کے ابھی جاری ہیں. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ حسین احمد چودھری، شکریہ. اسد عمر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ درست ہے. اس فیصلے کے بعد یہ اچھا سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں. میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو نواز شریف کے لیے اچھا نہیں لیکن اس پر شہباز شریف کیوں خوش ہیں؟ 4 ہائی کورٹ پشاور، اسلام آباد، لاہور، کراچی، 2 دہشت گردی عدالتیں، سیشن کورٹ اسلام آباد، 3 درجن مقدمے، 4 وارنٹ گرفتاری، 2 دفعہ جیل. آج کل یہی ہو رہا ہے. کل کے فیصلے کے اوپر کچھ بولے. مجموعی طور پہ ٹھیک فیصلہ. نواز شریف آئے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کے باوجود آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہ جو فیصلہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے. شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے؟ فیصلے کے اوپر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے. بڑی بات ہے. سائفر آتا ہے 4 لوگوں کو ملتا ہے، پرائم منسٹر، فارن منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی. پلاننگ منسٹر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ نام ہے کیوں اس ایف آئی آر میں؟ ایف آئی آر پڑھو، اس میں صرف میرا نام لکھا ہوا ہے. فنڈ آ رہا صداقت عباسی کی طرح آپ بھی کوئی کسی پروگرام میں جا کے کوئی ایسی واردات ڈالیں گے؟ اگر کرنی ہوتی تو کرنے چکا ہوتا. اور لیے چلیں گے آپ کو لاہور، جہاں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. نہ صرف جو 5 سال کا کانسپریسی تھی اس کے نتیجے میں 47ویں معیشت بن گیا دنیا کی 24ویں سے، یہ واپس جائے گا 24ویں پہ. یہ پھر G20 کا ممبر بھی ہوگا انشاءاللہ. میاں نواز شریف ہو جائے تو اس کو پھر اف بٹ نہیں لگاتے، تو وہ اب ہو گیا ہے. لیٹس لک فارورڈ. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نہ صرف
جو 5 سال کا کانسپریسی تھی اس کے نتیجے میں 47ویں معیشت بن گیا دنیا کی 24ویں سے. یہ واپس جائے گا 24ویں پہ. یہ پھر G20 کا ممبر بھی ہوگا انشاءاللہ. میاں نواز شریف کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, امیدوار ہیں وزیر اعظم کے, اور ان کی کارکردگی میں ان کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ G20 میں لے کے جائے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تاجر اتحاد فائنڈ. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 16 ماہ میں ہر ادائیگی وقت پر کی. 16 ماہ کی جنگ آسان نہیں تھی. پاکستان کو شری لنکا بنانے کی جنگ تھی, ایک چھپی ہوئی جنگ تھی. یہ پاکستان کے خلاف تھی. پاکستان میں ترقیاتی کام ہوئے تو نون لیگ کے دور میں ہوئے. سزا یافتہ شخص کو لندن میں سفیر الوداع کہنے گیا. اس کا مطلب ہے ملک میں ابھی تک شریف برادران کی حکومت ہے. چور, ڈاکو اور مفرور نے حکمرانی کرنی ہے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. سردار لطیف کوسا کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کرنا یہ جرم ہے تعزیرات پاکستان میں. او بھائی, جہاں آپ نے اتنے قانونوں کو تہس نہس پھیری, وہاں اس کو بھی ترمیم کر دینا تھا. اگر عام آدمی پاکستانی یہاں کسی مفرور ملزم کو کرتا ہے تو آپ اسے تو اندر کر دیتے ہو. جو سزا یافتہ بھی ہے, جس کے خلاف پرپیچول مسلسل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, عدالتی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, امبیسڈر اسے سی آف کرنے گیا ہے. اگر امبیسڈر اس کو جو ہے سی آف کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے ابھی تک وہ جو ہے شریف برادرانی حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر. اور چور اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر جو ہے حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا. 4-5 وزیر جو ہیں شریف برادران کے, فواد احمد فواد سے لے کے چیمہ سے لے کے ڈاکٹر صاحب سے لے کر, یہ بتانا تھا امبیسڈر کا وہاں آنا کہ ابھی بھی یہ جو ہے حکومت ہی نہیں کی ہے. آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ایک سونامی بوجھ ڈال دیا ہے مہنگائی کا. یہ نواز شریف پاپا روم کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آ کر ذرا دیکھیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے, جو مریم کے ساتھ ہوا ہے. لوگوں نے ٹھڈے مارے ہیں گاڑیوں کو اور چور چور کے نعرے مارے ہیں. آ کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت دبنگ ہیں. آئیں اور آئین کو مسلم کریں, آئین کو پر عملداری یقینی بنائیں, 90 دن کے اندر الیکشنز کرائیں, کیئر ٹیکر کو کیئر ٹیکر نہ بنائیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اور لیے چلیں گے. شہباز شریف تازہ رہنماؤں کے کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. مرتبہ مارشل لا کے ذریعے ختم کیا گیا تھا, اور یہ وہ دور تھا جب 28 مئی 1998 کو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا تھا. یہ وہ دور تھا نواز شریف کا جب 20 فروری 1999 کو انجہانی وزیر اعظم واجپئی واگا کے ذریعے پاکستان اپنے دورے پہ آئے تھے. یہ وہ دور تھا جب وزیر اعظم واجپئی نے مینار پاکستان پہ جا کر کہا تھا کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے, لیکن آج ہم پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. یہ واجپئی نے تاریخی الفاظ مینار پاکستان پر کہے تھے. اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان اسلامی دنیا میں پہلا ملک تھا کہ ایٹمی طاقت بن چکا تھا. اور یہ وہ دور تھا نواز شریف کا جب واجپئی نے لاہور کے دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کو کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ 1 سال کے اندر اندر کشمیر کا مسئلہ منصفانہ بنیادوں پر حل ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ مسئلہ حل ہونا تھا. واجپئی صاحب اپنی بات
دل سے کہہ رہے تھے یا اوپر سے کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ الفاظ کہے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت کو ختم کیا گیا آج کے دن 12 اکتوبر 1999 کو. اور کشمیر کا، لاہور کا جو ڈکلیریشن تھا اس کو سیل آؤٹ آف کشمیر کا نام دیا گیا اس ڈکٹیٹر کی حکومت میں. اور پھر وہی پوری دنیا نے دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ پھر جا کر وہاں پہ کھٹمنڈو میں، نیپال میں واجپئی سے ہاتھ بنانے کے لیے مشرف نے اس طرح جا کے اس کے جا کر کرسی کے سامنے ہاتھ بڑھایا. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ دردناک کہانی اس عظیم ملک پاکستان کی، جس کو بڑی قربانیوں سے آپ کے بزرگوں نے اپنے خون سے بنایا کہ ایک ایسا ملک مارز وجود میں آیا 1947 میں، جس نے دنیا میں اپنی محنت اور عظمت سے اپنا جھنڈا بلند کرنا تھا، جس میں یقیناً آپ کا جو تاجروں کا جو طبقہ ہے وہ ایک ہراول دستے کی حیثیت رکھتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پھر جب دور آیا میاں نواز شریف کا تیسرا دور 2013 سے لے کے 18 تک، تو آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ نے اپنی دکانوں میں بڑے بڑے مہنگے جنریٹر لگا رکھے تھے اور اس میں مہنگا ڈیزل اور پیٹرول اس میں آپ پھونکتے تھے، تب جا کر آپ کی دکانیں چلتی تھیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی نواز شریف جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آیا آپ کے ووٹوں سے، اپنے 5 سالہ دور میں، بلکہ اس سے پہلے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دیے. کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے زور سے بتائیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سی پیک آیا اور سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے تیزی کے ساتھ نواز شریف کے دور میں مکمل ہوتے رہے. دور نہ جائیں، اسی میٹرو کو لے لیں. 30 ارب روپے میں نواز شریف کے دور میں یہ مکمل ہوا یہ منصوبہ، جس میں آج لاکھوں لوگ، بزرگ بھی، وکیل بھی، استاد بھی، طالب علم بھی، مزدور بھی، بیوہ بھی، یتیم بھی، وکیل بھی، نرسیں بھی اس میں جا کر سفر کرتی ہیں اور جا کر اپنا اپنا رزق حلال اپنے دفتر میں پہنچتے ہیں. یہی آپ اورنج لائن کو لے لیں، کس طریقے سے سی پیک میں نواز شریف کے دور میں یہ اورنج لائن کا منصوبہ مکمل ہوا. اس کے باوجود کہ 3 سال کی تاخیر، جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، کہ پی ٹی آئی نے عدالتوں میں درخواستیں دیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے. عدالتوں میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، لیکن پھر تاخیر کے ساتھ یہ اورنج لائن کا منصوبہ مکمل ہوا، جو کہ پاکستان کے اندر ایسا اور کوئی منصوبہ نہیں. یہ کس کے دور میں لگا؟ یہ نواز شریف کے دور میں لگا. اور اسی طریقے سے یہ رنگ روڈ آپ دیکھتے ہیں، اگر رنگ روڈ نہ ہوتا تو آج لاہور کی ٹریفک کیا حال ہوتا. اگر لاہور کے اندر فلائی اوورز اور دوسرے آپ یہاں پر جو سڑکوں کا جال بچھا یہ نہ ہوتا تو آج ٹریفک کا کیا حال ہوتا. یہ سب منصوبے نواز شریف کی قیادت میں، اس کی لیڈرشپ میں لگے. اور میں آج پنجاب کے انتہائی قابل احترام اور رزق حلال کمانے والے یہ تاجر بزرگ اور بھائی اور نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج نواز شریف کا سفر 2018 میں 17 میں ختم کیا گیا تو کس طرح پاکستان میں اندھیرے اور تباہی ہوئی، مہنگائی
اور ہر طرف معاش کا قتل عام کیا گیا. مجھے یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں اپریل میں جب میں نے منصب سنبھالا مخلوط حکومت کا, تو شہباز شریف 16 مہینے میں تم نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا. خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے, میں آپ کو آج اس اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں, اس لیے کہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں اور مخلوط حکومت میں ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. اگر مجھے بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں, ابھی ٹھہر جاؤ ذرا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ریاست نہ بچتی تو پھر سیاست تو ویسے دفن ہو جانی تھی. ریاست بچ گئی, سیاست بھی بچ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میاں نواز شریف کو اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کو مجھے اس پہ اوپر کوئی غم نہیں, بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کی. وہ ہمیں بھی یہ حربہ آتا تھا, ہمیں بھی یہ گر آتا تھا کہ ہم ریاست کو خدا نہ کرتا برباد ہونے دیتے اور اپنی سیاست کو بچا لیتے جس طرح پچھلی حکومت نے کیا تھا. لیکن ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا کہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں, پاکستان کے نام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. پنجاب سجایا سڑکاں دا جال وچھایا میاں سب دا درد وڈایا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان 16 مہینوں میں کیا کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا, اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ہم خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. پھر مہنگائی تھی جو ہمارے دور سے پہلے تیزی سے بڑھ رہی تھی, وہ بھی ہمیں ورثے میں ملی. لیکن آپ تاجران سستا ملا کرتا تھا, اس کے اوپر سبسڈی دی جاتی تھی. لیکن میں کہ نواز شریف کے دور میں ہمیشہ رمضان شریف میں آٹا ہر دکان پر سستا ملا کرتا تھا, اس کے اوپر سبسڈی دی جاتی تھی. لیکن مہنگائی کے اس شدید ترین دور میں ہم نے پنجاب میں رمضان شریف میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 70 ارب روپے کی سبسڈی دے کر ہم نے سستا آٹا پورے پنجاب میں مہیا کیا, جس کے لیے میں یقیناً وفاقی حکومت اسحاق ڈار صاحب اور پنجاب کی حکومت کا شکر گزار ہوں. جس طرح کے پی میں بھی ہم نے سستا آٹا, سستا نہیں فری آٹا. لیکن یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاریخ میں اتنی شدید مہنگائی سے عام آدمی پس گیا تھا, اس کو کچھ سہولت دینے کے لیے یہ فری آٹے کی اسکیم ہم نے جاری کی. اور میں خود جگہ جگہ پہنچتا رہا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, میں آپ کو آج کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا, چند باتیں عرض کرنے آیا ہوں کہ تاجر کی دکان چلے گی تو پاکستان چلے گا, خرید و فروخت ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور ابھی بات سننا بھائی, شاباش. اور بھائی ذرا روٹی پہلے کھوا دو میرا خالص. شاباش بھائی جا دے بس, شاباش مہربانی. او بھائی ٹھیک, ان پھڑ کے بٹھا دو, شاباش. سردار جی کو بٹھا دو میرا خالص. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کاروبار چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا, معیشت مستحکم ہوگی تو پاکستان ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوگا. شاباش مہربانی. او بھائی ٹھیک, ان پھڑ کے بٹھا دو, شاباش. سردار جی کو بٹھا دو میرا خالص. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کاروبار چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا, معیشت مستحکم ہوگی تو پاکستان ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوگا.
آج وقت کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے, اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے, جو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال اس ملک کے اندر جو سیاسی بدامنی اور معاشی تباہی جو ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟